إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال صلوات ربي وسلامه. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کا آغاز ہوا کہ ایک انتہائی اہم بات جو ہر شخص کے لیے بے حد و حساب ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے کا جانا ایمان پر ہو جائے. اور یہ وہ بات ہے کہ اگر یہ نہ ہوئی تو اپنے گمان میں دنیا میں جیتے جاگتے جہاں بھی پہنچ جائے کھوٹا رہا. فائنل ایگزام میں ناکام بغیر کسی سپلیمنٹری کے بغیر کسی کمپارٹمنٹ. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے احادیث شریفہ اور آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنے محدود وقت میں
جو سنا اور سنایا اللہ کی توفیق سے جا سکے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرے. شاید اللہ کریم کہنے والے نہ اتارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو ایمان والا خاتمہ اپنی رحمت سے نصیب فرمائے. ابتدا میں جو حدیث پڑھی امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بندہ اللہ کے لیے میں آپ اپنے اپنے فائدے کے لیے پوری توجہ ارادہ ہے کوئی بات ایسی نہ کرو جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سب سے نہ. ارادہ یہ ہے کہ آیا ہوں اب پورا کرنا اللہ پاک کے اختیار میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی. ارشاد فرمایا یقیناً بندہ یقیناً سے بات کا آغاز کیا نہ بھی کریں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں مزید مختلف ہے. یقیناً بندہ لوگوں کی رائے میں جنتیوں والے کام کر رہا ہے. یقیناً بندہ لوگوں کی رائے میں جنت میں جانے والوں کے کام کر رہا ہے اور وہ جہنمی ہے. تقریر کر رہا ہے خطبہ دے رہا ہے ڈاکٹر صاحب فراز صاحب عمرے کر رہا ہے حج کر رہا ہے مساجد کی خدمت کر رہا ہے ماں باپ کی خدمت ٹھیک ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے. بات لوگوں کی ہے یا ان کی ہے؟ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے یا پنچایت کا؟ اور فرمایا یقیناً بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخ والوں کے اعمال کر رہا ہے اور وہ جنتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہوا؟ جواب عطا فرما دیا در حقیقت اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. ایک بندہ بہت آگے نکل گیا اب موت کا وقت آیا. اس وقت اپنی بیوی کو ناجائز ستا رہا بہوؤں پر ظلم کر رہا ہے اور اسی دن موت ہوگی. سسرال والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اچھی موت مرا ہے. کسی نافرمانی کے کام میں مگن ہے کچھ دیکھ رہا ہے کچھ سن رہا ہے جس کا دیکھنا اور سننا ناجائز. کوئی ایسی بات جس کا انجام جہنم ہے. اگر میں آپ اللہ کے لیے غور کریں کچھ لے کے جاؤں میں اور آپ سب آئے ٹوپی پہن کے چلے گئے یہ خطبہ جمعہ کا مقصد نہیں. میں آپ جو کام بھی اللہ کے لیے غور کریں غور بار بار کریں اور سب سے پہلا نشانہ فضل الہی. ہم میں سے جو شخص وہ کام کر رہا ہے جس کا انجام رب العالمین نے جہنم بتلایا جس کا انجام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے
جہنم بتلایا ہے، میں اپنے آپ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے پوچھیں اس کام کے دوران میری آپ کی موت ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس گارنٹی ہے حسان جی کہ اس وقت میری موت نہیں ہوگی وہ کرے برائی. اللہ نہ کرے کہ میرا دل کسی کا دکھانا ہو، میں کیوں دکھاؤں، میرے پاس کیا، لیکن چاہتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے. ایک بیٹی بے پردہ نکل رہی، وہ جنت کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف. تو یہ نہ کہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بات کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا تیرے ابا کا فیصلہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا انجام جہنم بتلایا، تو کون ہے؟ ایک آدمی داڑھی مونڈ رہا ہے، اللہ نہ کرے میرا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کسی کو تکلیف دینا. کیوں دو، میرے پاس ہے کیا؟ اس ایکتوں کو مارا ہوا کسی کو تکلیف دے کے سکھ پائے گا. لیکن یہ شدید خواہش ہے، اللہ کرے ایسا ہو کہ جو آئے ہیں کچھ لے کے جائے. داڑھی مونڈ رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھے یہ کام مجھے جنت میں لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف. اگر دیکھے دین کی کوئی بات معمولی نہیں، اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، دین کی باتوں میں درجات ہیں. جو درجہ نماز کا ہے وہ پردے اور داڑھی کا نہیں، فرق ہے. جو توحید کا ہے وہ بے پردگی کا نہیں، فرق ہے. لیکن موٹی بات اللہ کے لیے یاد رکھیں، اور انشاءاللہ الرحمن کوئی بددیانتی اپنی طرف سے نہیں کرتا. دین کی کوئی بات حقیر نہیں، دین کی کوئی بات بیکار نہیں. اور میں سب سے بڑے اور آپ سب پابند ہیں اپنے رب کی بات اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہر بات طاقت استطاعت جتنی طاقت ہے اس کو مانے اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. غلطی تھی ہے رہے گی اس کی معافی. پرفیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ ہم، لیکن عزم پرفیکٹ کر پورا چلنا ہے. اتنا چل پائیں، اللہ سے رحمت کی امید کریں. جو کیا ہے وہ قبول کر، جو نہیں کر سکے وہ معاف کر. اسی بارے میں تاکہ اچھے خاتمہ کی اہمیت میرے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے، اسی بات کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا. اس حکم کو سماعت فرمائیے اور یاد رکھیے اور بوقت ضرورت عمل کیجیے. امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تمہارا جو فوت ہو رہا ہو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو. اللہ جانے اس میں کیا کیا حکمتوں کے خزانے ہیں. ایک بات جو ہمارے موضوع سے متعلق کیا ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میری بیوی، میرا بچہ، میرا بزرگ جا رہا ہے تو اس کا آخری عمل کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری حدیث میں ہے حضرات ائمہ
ابو داؤد، ابن مندہ اور حاکم نے اسے روایت کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی، کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہاں دو باتیں اللہ کے لیے لے کے جائیں اور میں بھی لے کے جاؤں۔ نمبر 1، گھروں میں موتیں ہوتی ہیں، اگر میں آپ کسی مرنے والے کے پاس بیٹھے ہیں تو مرنے والا اپنی مرضی سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا رب العالمین اس کی زبان پر جاری کرتے ہیں؟ کیوں چلیے جیسا کتنی دفعہ گھر والے تڑپتے رہتے ہیں، ایسے کہ اس وقت لا الہ الا اللہ کی توفیق پانے کے لیے ہم موقع ہے۔ اب جب اللہ نے مجھے آپ کو لا الہ الا اللہ والی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا، کریں انشاءاللہ عرش والا رب میری اور آپ کی زبان کے تالوں کو کھول دے۔ کتنے لوگ خوش نصیب لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، یکدم ہوش میں آتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ جیسا ہوتا ہے کس نے ہوش کو اڑا دیا، لا الہ الا اللہ پر زبان پر جاری کر دیا، پھر بے ہوش کر کے اپنے پاس لے گئے۔ سننے والے گواہی دیتے ہیں، آخری بات بیٹی کی، بابا جی کی جو سنی لا الہ الا اللہ۔ حضرات خواتین دھوکے اور فریب میں نہ رہیں۔ اس وقت اللہ تعالی سے اپنی زبان کو چالو کروانے کے لیے اب لا الہ الا اللہ والی زندگی بسر کریں۔ بادشاہ رب العالمین کی اور میں ان کا مکمل غلام، ہم مکمل ہو ہی نہیں سکتے، لیکن عزم، ارادہ، کوشش وہ مکمل غلام بننے، سر کی چوٹی سے قدموں تک، اور زندگی کے ہر شعبے میں آئیے لا الہ الا اللہ کی دو برکتیں، قصہ کہانی نہیں، جو انہوں نے بیان کی ہیں، جن کا بیان قرآن کریم کے بعد سب سے سچا بیان۔ حضرات ائمہ احمد، ابن حبان اور حاکم نے، تین محدثین نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ نے خبر دی، انی لأعلم کلمۃ لا يقولها عبد عند موته الا اشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته۔ یقیناً ایک جملہ کو جانتا ہوں، جب کوئی بندہ اسے موت کے وقت کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو فائدے بیان کیے۔
پنگوں پہ نوٹ کر لیجیے. پہلا فائدہ، اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتے. یہ بات سنتے ہیں کہ نہیں؟ یک دم چہرہ اتنا چمکا کہ زندگی بھر کبھی دیکھا نہیں تھا. کانوں میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں؟ اگر سچی ہے، نقل کرنے والا جھوٹا نہیں، تو بہت بڑی بشارت ہے. اور دوسری بات، اس وقت لا الہ الا اللہ کہنے کی نفس اللہ عنہ قربتا، لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہوا تو جو مصیبت تھی، موت بہت بڑی مصیبت. موت کا لفظ بولنا آسان ہے، اس مصیبت کا جھیلنا وہ آسان ہے. دوسرا فائدہ بیان کیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جس مصیبت میں ہوتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اگر فضل الہی اور ہر بیٹی اور بیٹا، بھائی اور بہن چاہتے ہیں، اس وقت لا الہ الا اللہ میری آپ کی زبانوں پہ جاری ہو. کیا کریں؟ بولیں لا الہ الا اللہ والی بولو زندگی. دوسری بات، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت، گھروں میں ایسا ماحول بنائیں جس سے نہیں مرنا. یہ بات اس کے لیے نہیں، فوت ہونے والوں کی یہ بات. جس نے مرنا ہے اپنے گھر میں ایسا ماحول اپنی زندگی میں تیار کرنے کی کوشش کر جائے کہ جب میں آپ دنیا سے جا رہے ہوں، موت کا وقت ہو، تو ہمیں کوئی کہنے والا ہو، ڈیڈ، بابا، دادا، ابو، بیٹا، بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھو. اگر گھر میں اور چیزوں کا چلن ہے اور چیزوں کی دلچسپی ہے، کیا ایسے گھرانے نہیں؟ ایک طرف ماں مر رہی ہے، دوسری طرف فلم چل رہی، ایک طرف بابا مر رہا ہے، وہ بابا جو ساری زندگی ان لعنتیوں کے لیے مرتا رہا، اور دوسری طرف اپنی دوست، کون سی دوست، یہیں تک رہتا، اس سے اپوائنٹمنٹ طے ہو رہی. لعنت ہے ایسی زندگی اور ایسی کرتوتوں پر. تو کیا کریں؟ اور یہ بات میرے اور آپ سب کے لیے ہے. اپنے گرد و پیش اپنی زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں اپنی طاقت کے مطابق. میرے آپ کے ہاتھ میں اللہ گواہ ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جو سمجھتا ہے وہ احمق ہے. لیکن اپنا پورا زور لگائیں، پوری کوشش کریں اور اللہ سے التجا کریں، یا اللہ ایسا ماحول دے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ادھر میری بیٹی، ادھر میرا بیٹا، ادھر میری بہویں کہہ رہی ہوں، دادا جی، بابا جی، بھائی جی، لا الہ الا اللہ پڑھو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کس قدر اہتمام کرتے ہیں. اختصار سے ایک واقعہ نہیں، اس کا خلاصہ تو صحیح بخاری میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے، بیمار ہوا، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر آئے اور دور سے ہیلو ہیلو نہیں کیا، اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ گئے اور کہا
مسلمان ہو جاؤ. یہودی بچے کا باپ سامنے کھڑا تھا. باپ کی طرف بیٹے نے دیکھا. بیٹے کی قسمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے. باپ نے حکم دیا ابو قاسم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی گھرانے سے جہاں بچہ مسلمان ہو چکا نکلتے ہیں. آپ کی زبان مبارک پر ہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. سب تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو معمولی بات. اور پھر اسی پر بس نہیں, آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا صلو علی صاحبکم. اب یہ یہودیوں کا بچہ نہیں, اپنے ساتھی پر. اور جو صحابہ کا ساتھی ہے وہ کن کا ساتھی ہے؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی, جن ایسی شان والا آسمان نے انبیاء اور رسولوں کے بعد کوئی دیکھا ہی. فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو لا الہ الا اللہ والی زندگی عطا فرمائے اور حسن خاتمہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اللہ یہ گفتگو تک نہ روکے. کہنے والا اداکاری کر کے چلا جائے, سننے والے سن جائیں اور بس نہ. اللہ کرے میری آپ کی زندگی میں آئے موت کا وقت جو تیزی سے آ رہا اور اس کے یہ عمر کی بھی کوئی قید, بیماری کوئی شرط نہیں جو آ رہا ہے. اللہ وہ وقت وہ لائے کہ لا الہ الا اللہ اشوال رب کی طرف سے ہماری زبان پر جاری ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا
أكرم المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.